السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت اور رتبے سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، اور آب زمزم کو تمام کنوؤں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، اور سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنینوں پر، اور صحابی کو تمام ولیوں پر، اور نبی کو تمام صحابہ پر، اور رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص فضیلت کا حامل بنایا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتے کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت اور خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع اور اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ عرف عام میں اسے شب بارات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب بارات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقا من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں: لیلۃ المبارکہ یعنی کہ برکتوں والی رات، لیلۃ البرات دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، لیلۃ الصق دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ اللہ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ شب برات کے 5 خصائص ہیں۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل 5 خاص صفات عطا فرمائیں، جنہیں اکثر ائمہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس رات عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے فرشتے بھیجتا ہے، 100 فرشتے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کہ حضور نبی اکرم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرما دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا فرما دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ شب برات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ پس میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور کہا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والے، رشتہ داریاں ختم کرنے والے،
तकब्बुर से पैंचे लटकाने वाले, वालिदैन के नाफरमान और आदि शराबी की तरफ अल्लाह ताला इस रात भी तवज्जो नहीं फरमाता जब तक कि वो खुलूस दिल से तौबा ना कर लें। इसके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हुए। क़याम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील सजदा फरमाया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे गुमान हुआ कि हालत सजदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। मैं परेशान हो गई और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ और इन पर हाथ रखा तो कुछ हरकत मालूम हुई। इस पर मुझे खुशी हुई। उस वक्त हालत सजदा में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलसल दुआ मांगे जा रहे थे और वो दुआ ये थी, ऐ अल्लाह, मैं तेरे अफ़्व के साथ तेरे अज़ाब से पनाह चाहता हूँ, तेरी रज़ा के साथ तेरे गज़ब से पनाह चाहता हूँ और तेरे करम के साथ तेरी नाराज़गी से पनाह चाहता हूँ। मैं कमा हक़ को हूँ, तेरी तारीफ़ नहीं बयान कर सकता। तू ऐसा ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ़ फरमाई है। सुबह जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन दुआओं का तज़किरा करती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, ये दुआएं खुद भी याद कर लो और दूसरों को भी सिखाओ। मुझे जिब्रील अपने रब की तरफ से ये कलिमात सिखा गए हैं और इन्हें हालत सजदा में बार बार पढ़ने को कहा है। शब बारात की जो शरई हैसियत है, उम्मत मुसलमा के जमी मकातिब फ़िक्र के फ़ुक़हा और उलमा का इस बात पर इजमा है कि जो मसला भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में साबित हो जाए तो इस पर अमल वाजिब होता है या वो सुन्नत और मुस्तहब के दर्जे में होता है। वो अहादीस मुबारका जो शब बारात की फजीलत को उजागर करती हैं, बहुत से सहाबा कराम से मरवी हैं। इनमें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, मुआज़ बिन जबल, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू सालबा अल खशनी, औफ बिन मालिक, अबू मूसा अशरी, अबू उमामा बाहली और हज़रत उस्मान अबिल आस रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नाम शामिल हैं। सल्फ़ सालिहीन और अकाबिर उलमा के अहवाल से पता चलता है कि इस रात को इबादत करना इनके मामूलात में से था, लेकिन बाज़ लोग इस रात इबादत, ज़िक्र, वाज़ व नसीहत पर मुश्तमिल महाफ़िल मुनक़िद करने को बिदअत दलाला कहते हैं और हिचकिचाते भी नहीं हैं, जो सरासर अहादीस नबविया की तालीमात के ख़िलाफ़ है। इसलिए इस रात की फजीलत पर उम्मत तवातुर से अमल करती चली आ रही है और हमें भी चाहिए कि इस रोज़ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरबसजूद होकर अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें।